السلام علیکم ویورز، میں اس ٹائم موجود ہوں تاشقند کے میر آباد علاقے میں، اور یہ ایک بڑا تاریخی سا گھر ہے۔ اس کی تاریخ بڑی دردناک سی ہے جی، اور آج تک اس گھر کو سمجھتے ہیں کہ یہ آسیب زدہ ہے، اور یہاں پر جو بھی رہنے کے لیے آتا تھا وہ کسی نہ کسی برے حادثے کا شکار ہوتا تھا جی۔ یہ رشین آرمی کے جیسے کرنل رینک کا ہوتا ہے نا، ردیوف نام سے ایک افسر تھا۔ اس نے یہاں پر رہائش رکھی ہوئی تھی 1923 میں۔ 1923 میں وہ یہاں پر رہائش پذیر تھا جی، اور پھر ایسا ہوا کہ کسی نے اس کو کہا جی کہ آپ کی جو مسز ہے اس کے تعلقات ہیں جناب کسی دوسرے افسر کے ساتھ، اور جو آپ کا بیٹا ہے، ایک ہی اس کا بیٹا تھا اس ردیوف کا، تو وہ بیٹا بھی آپ کا نہیں ہے، وہ بیٹا اسی افسر کا ہے۔ بس جناب یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ جو افسر تھا رشین آرمی کا، اس کو بہت غصہ آ گیا جی۔ اس نے فوراً جو ہے اس دوسرے افسر کو بلایا جس کے بارے میں اس کو اطلاع ملی تھی، اور اس سے کہا جی کہ تم نے اس طرح میری بیوی سے ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو بھی بلایا، اس کی بیوی کو بھی بلایا، اس دوسرے افسر کی، اور اس کا بھی ایک بیٹا تھا۔ وہ تینوں کو بلایا اپنے گھر میں، ویسے پہلے بلایا مہمان کے طور پہ، آپ آئیں میرے گھر میں جیسے فرینڈلی۔ جب گھر میں پہنچا تو پھر غصے سے اس نے اس کو بےعزتی کرنا شروع کی ردیوف نے، کہ تم نے میری بیوی سے ناجائز تعلقات رکھے ہوئے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور رائفل لا کے اس نے اس افسر کو بھی مار دیا، اس کی بیوی کو بھی مار دیا، اور جو اس کا بیٹا تھا اس کو بھی مار دیا، اور پھر جو اپنی بیوی تھی اس کو بھی قتل کیا، اور جو اپنا بیٹا تھا جس کے بارے میں اس کو شک پہ پڑ گیا تھا کہ وہ اس کا نہیں ہے، وہ دوسرے کا ہی ہے، اس کو بھی مارا۔ 5 لوگوں کو مارنے کے بعد اس کرنل ردیوف نے پھر رائفل سے اپنے آپ کو بھی شوٹ کر لیا جی۔ یہ وہ بدقسمت گھر ہے جی۔ یہ تقریباً 100 سال سے اوپر ہو گیا یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، اور آج تک کہتے ہیں جتنے بھی یہاں پر لوگ آتے رہے، کافی بڑی پیچھے حویلی ہے، اس طرح کھلی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی یہاں پر آتا، کسی کا کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کبھی کسی کے چولہے میں کچن میں آگ لگ جاتی، مر جاتا، کبھی کسی کے ساتھ کیا واقعہ ہوتا، کبھی کسی ایک عورت آئی اس کو کینسر ہو گیا۔ یعنی اس گھر میں جتنے بھی لوگ آئے، یہ پورا یہ نیلا سا جو ہے نا، یہ سب اور یہ بھی سارا ملا کر یہ پیچھے کافی ہے، اندر باغ ٹائپ بھی بنا ہوا ہے، تو یہ جو بھی یہاں پر آتا تھا وہ اس نحوست کا یا واللہ عالم شکار ہوتا تھا، اور اس کو کوئی نہ کوئی ناگہانی ہوتی اور وہ مر جاتا جی۔ اب دیکھیں یہ میر آباد کا بہت ہی پوش ایریا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اور بڑی بڑی مہنگی عمارات ہیں، یہاں زمین بھی بہت مہنگی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بیچ میں ایک پراپرٹی ایسی ہے جو اربوں روپے کی ہے بلا شبہ، لیکن یہ ایسے خالی پڑی ہوئی ہے، لاکھ پڑی ہوئی ہے، اور اب نہ کوئی اس کو خریدتا ہے نہ کوئی اس کو کرائے پہ لیتا ہے۔ بس یہ مشہور ہے یہاں پر کہ یہ نحوست زدہ ہے، آسیب زدہ ہے، اس لیے یہاں پر کوئی آتا نہیں ہے جی۔ اب آپ دیکھیں یہ عشق و محبت، یہ وفا، یہ میاں بیوی کا تعلق، یہ ایک حد کے اندر ہو تو کتنا انسان آسودہ ہوتا ہے، اور وفا کا پابند ہو تو کتنی خوشیاں بکھرتی ہیں گھر کے اندر۔ لیکن اگر اسی میں دراڑ آ جائے، شک پڑ جائے، اور اس طرح کے معاملے ہو جائیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینا شروع کر دیں، تو پھر یہ انجام ہوتا ہے جو اس کرنل ردیوف کا ہوا، اور اس کی فیملی کا ہوا، اور اس دوسرے افسر کا ہوا جی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے ہر کسی معاملے سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے حلال کے رشتوں میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے جی، آمین۔ یہ ولاگ میں بڑے دور سے یہاں پر آیا ہوں، صرف مجھے 2-3 لوگوں نے کہا تھا جی یہاں پر ایسا گھر ہے کہ جس کے چاروں طرف سب کچھ بن چکا ہے، لیکن وہ بیچ میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جو بالکل اب تک
اسی حالت میں ہے، 100 سال پرانی حالت میں. میں نے کہا جا کے دیکھ کے تو آؤں ایسا کون سا ٹکڑا ہے اور گھر ہے. میرا خیال تھا اندر جاؤں گا، لیکن اوپر ڈبل لاک لگا ہوا ہے اور اندر جانے کی کوئی صورت نہیں ہے جی. چلیں ویورس، اس تاریخی افسوسناک حادثے واقعے کے ولاگ پر کچھ سوال میں آپ کو چھوڑتا ہوں کہ کیا کرنل ردیوف کا ایک دم کسی کے کہنے پر اتنا بڑا قدم اٹھانا اور یقین کر لینا مناسب تھا؟ کیا جو بیٹا تھا دوسرے افسر کا اور جو بیوی تھی دوسرے افسر کی اور جو اس کا اپنا بیٹا تھا، کیا وہ بھی واجب القتل ہو گئے تھے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ تو بہرحال یہ سوال مجھے بڑے کھٹکے. اور اس واقعے کے حوالے سے ایک اور چیز جو سمجھ آئی کہ انسان جتنا بھی لبرل ہو جائے، جتنا بھی آزاد خیال ہو جائے، یعنی یہاں پر اس ٹائم معاشرہ 1923 میں بہت لبرل تھا. کہتے ہیں یہاں پر شراب کے جام ایسے ہوتے جیسے پانی پی رہے ہیں، اور رقص و موسیقی اور یہ سب کچھ اللہ بلا کہ جو انقلاب آیا ہوا تھا جی، کمیونسٹ انقلاب آیا ہوا تھا جی، تو اس میں انہوں نے سب کچھ جائز کیا ہوا تھا. مادر پدر آزادی ہو گئی تھی، کوئی مذہب کا ڈر نہیں تھا، کوئی خدا کا وجود ہی انہوں نے ختم کر دیا نا کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے. اور مذہب کی یہاں پابندی ہو گئی تھی کہ کوئی مذہب فالو نہیں کر سکتے. سب کچھ تھا، یعنی بالکل انسانیت برہنہ ہو گئی تھی. لیکن اس کے باوجود دیکھیں جو انسان کی فطرت اللہ نے رکھی ہے کہ انسان اپنی بیوی میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا جتنا لبرل ہو جائے، اور اپنے خون کے اندر ملاوٹ برداشت نہیں کر سکتا. یہ اس کی انسان کی نیچر میں ہے جی کہ کوئی جتنا مرضی جو کچھ کر لے، اس سے وہ نہیں بھاگ سکتا. چلیں جی، ان سوالات کے ساتھ اور اس انسانی نیچر کے ساتھ کہ یہی اصل ہے، اپنے ہوسٹ ضیاء الرحمان کشمیری کو اجازت دیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.